اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ سر وہ واقعہ جو میں نے کہا تھا کہ بہت واقعہ مجھے یاد آیا تو میں آپ کو سناؤں گا، وہ یہ تھا کہ جادو کا سنا تو تھا لیکن کبھی میں نے غور نہیں کیا تھا کہ جادو بھی ہوتا ہے۔ بین کے تھوڑا سا میں اہل حدیث پڑھ کے نکلا تھا نا، تو وہ ایسی چیزوں پہ کم بلیو ہوتا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جب میں پڑھتا رہا تو پتہ چلا کہ واقعی بھی یہ تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ہوتا کیسے ہے یا اس کو کیا ہوتا ہے، یہ بھی کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ہوا کیا کہ ایک دن ہمارا کوئی ان کے بوڑھی عورت والدہ تھی کہ وہ آئی صبح صبح، تو میں نے کہا شاید صبح صبح نا بھوک لگ گئی ہوگی یا رات کو روٹی نہیں کھائی، تو میں نے پوچھا ہم کیا کھانا ہے، میں لے کے آتا ہوں کچھ رس لے آؤ تھوڑے سے۔ میں نکلا ہوں بار بار، میں نے دیکھا تو ایک چھاپر پڑا ہوا، وہ اس میں تلی وغیرہ یہ وہ خون وغیرہ تھا۔ پہلے تو میں نے دیکھا تھوڑا سا، میں نے غور سے دیکھا، پھر میں ویسے ہی چلا گیا، مما کو بول رہا مما یہ ذرا یہ دیکھنا نا یہ کیا ہے۔ تو مما نے کہا یہ تو وہی ہے۔ تو میں نے کہا اب اس کا کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا پھینک دو اس کو۔ میں نے پھینک دیا۔ اب اس کے بعد مجھے کچھ تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ یار کام ہے یہ جو نا، ایک تو فزیکلی بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرا نا ویزیبل بھی ہو رہا ہے یہ۔ تو میں آیت الکرسی تو پڑھتا رہتا تھا، ویسے شاید کم ہو گیا ہوگا، لیکن پھر میں نے سورۃ الناس یہ تو پڑھ لیتا تھا روز ہی، لیکن سورۃ الفلق جب میں نے پڑھنے کی کوشش کی نا تو اب وہ مجھے آتی نہیں، وہ نا جیسے ہی بھول جاتا ہوں، مین کے آگے پیچھے کا نا کوئی مغالطہ ہونا شروع ہو جاتا، تو غصہ آنا شروع ہو جاتا، یار یہ بھی چھوٹی سی صورت نہیں پڑھی جاتی۔ بڑا پریشان ہوا میں۔ بہرحال بچوں کو کہا بیٹا میں پانی نا گرم کر کے رکھ دوں گا، تم لوگ پڑھ کے اس میں پھونک مار دینا، میں پی لوں گا۔ شک جو پڑ گیا، بچوں نے کہا ہم سے بھی نہیں پڑھی جا رہی، ایسے ہی جیسے آپ سے نہیں ہوئی ویسے ہی ہمیں ہو رہا ہے۔ مما سے کہا، پھر سب سے کہا میں نے، خیر کوئی بھی پڑھ کے پھونک مارنے والا بھی نہیں تھا ہمارے لیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب تو یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا بھائی، اب اس کو تم بتا گیا تھا۔ اب پھر میں نے 2-4 دن وہ مغالطے کو پھر میں نے اور کم کیا، تو اس کے بعد پھر میں الحمدللہ مجھے بڑی چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا، مین کی جو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے، یہ دونوں صورتیں ہیں جو یہ آپ دونوں کے ترجمے کے اگر آپ اوپر غور کریں گے نا تو دونوں ہی بہت مفید ہے اور بہت ڈیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے بنائی ہے، اس کا شر بھی ہے اس کا فائدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب جیسے بارش ہے، تھوڑی آئے گی تو باعث رحمت ہوگی، مین کی جیسے اگر سیلاب آ گیا تو وہ تو زحمت ہو گئی، تو وہ شر ہو گیا، وہی پانی وہی بارش، وہ شر بن گیا، کہیں خیر بن گیا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو بھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بلانگس ہے، ہمارے ساتھ فکس ہے، 2 طریقے سے فکس ہے یہ۔ ایک تو اندر ہمارے روح ہے جو وہ، دوسرا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے
دوسری مخلوق کے ذریعے بھی، جیسے میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں، تو ہر جگہ اس کی انرجی ہے، تو مین کی کوئی بھی شے اس سے ہٹ کے تو نہیں ہوگی. تو دو طرح سے کنیکٹڈ ہے، جیسے درختوں سے ہو کے ہمیں وہ آکسیجن دے رہا ہے، تو درخت سے رہی ہے، لیکن دے کون رہا ہے؟ اللہ. اس طرح وہ کنیکٹڈ ہے، جیسے ایسے اس کو سمجھ لیں زمین و آسمان کا نور، آئی ایم دا لائٹ آف ہیون اینڈ دا ارتھ، لائک دس. تو یہ چیزیں اس میں سب پیر میں سب سے جو بہترین پیر ہے وہ انسانوں کا ہے. اب یہ پہلے تو یہ تھا جیلسی بھائیوں میں ہوتی تھی، رشتہ داروں میں ہوتی تھی، یہ جیلسی سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، سب جیلسی ہے یہ. کیونکہ پہلا گناہ بھی جیلسی کی وجہ سے ہوا تھا جنت میں، کہ اس نے کہا تھا میں اس سے بڑا ہوں، تو جیلس مین کے جب تکبر میں آتا تو وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، مین کہ میں اس سے زیادہ بڑا ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سر یہ ابھی بیچ میں پھر کال آنی شروع ہو گئی، اللہ کی سپرد میں دوبارہ اس کو ریکنیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ.